بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز دوستو، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ یہ انجینئر محمد علی مرزا کوئی نہ کوئی ایسی بات کرتے رہتے ہیں جس کا حقائق سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہوتا۔ ہر آئے دن یہ کوئی نہ کوئی شکوہ چھوڑتے رہتے ہیں جن سے یہ ایک مخصوص طبقے کو، یعنی میرا مقصد شیعوں کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کی تعریفات کرتے ہیں تاکہ جو ہے وہ ان کو سپورٹ ملے شیعوں کی طرف سے۔ اور اس پہ کوئی شک نہیں ہے کہ جتنا انجینئر مرزا کی ویڈیوز کو یہ رافضی اور شیعہ لائک کرتے ہیں اور ان کو پھیلاتے ہیں، کوئی اور نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ تو مرزا صاحب کی بھرپور کوشش ہوتی ہے کہ یہ ہر مسئلے میں شیعوں کی تائید کریں اور ان کی تعریفات کریں۔ چند دن پہلے ان کی ایک کلپ آئی ایرانی انقلاب کے نام سے، اس میں انہوں نے ایرانی انقلاب کی تعریف کی ہے، خمینی صاحب کی تعریف کی ہے اور چند باتیں اور بھی کی ہیں جس کا میں تذکرہ انشاءاللہ آپ کے سامنے کروں گا۔ تو اس کلپ میں انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے کیا فرمایا ہے وہ ذرا آپ ان کی ایک پہلی کلپ سن لیں، پھر اس پہ ہم تبصرہ کرتے ہیں۔ ہوا یہ تھا کہ 1979 میں آپ کو پتا ایران میں آ گیا تھا انقلاب، اور یہ ماڈرن ہسٹری میں سب سے بڑا انقلاب یہی ہے۔ آج کے دور میں اتنا بڑا انقلاب آنا یہ آلموسٹ امپاسبل ہے۔ یہ ایک بہت بڑا کارنامہ ہے امام خمینی کا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 50s میں ایران کی یہ حالت تھی کہ وہاں پہ ہماموں میں عورتیں مردوں کو نہلایا کرتی تھی۔ یوٹیوب پہ اس طرح کی گندی ویڈیوز بھی رکھی ہوئی ہیں۔ 1950 55 56 کی میں بات کر رہا ہوں۔ یہ یورپ تو اس طرح کا ایڈوانس ہی نہیں ہے جو اس وقت ایران ایڈوانس تھا، ایڈوانس گندگی کے معنوں میں، کیونکہ شاہ ایران جو ہے یاش تھا، امریکہ کا کٹ پتلی تھا، جس طرح ہم بھی کافی عرصہ بنے رہے۔ یہ امام خمینی صاحب کی بڑی محنت ہے، ان کو ملک بدر کر دیا گیا، لیکن ایران کو یہ ایڈوانٹیج حاصل تھا کہ ایران میں مکتبہ فکر صرف ایک تھا، شیعہ۔ یہاں تو سنی بھی نہیں انقلاب لا سکتے، سنی بھی 3 نے۔ تو آپ نے ان کی ایک کلپ سنی جس میں یہ چند باتیں کر رہے ہیں۔ ایک بات انہوں نے یہ کی کہ یہ جو ایرانی انقلاب آیا یہ خمینی کا بڑا کارنامہ تھا، کہ یہ خمینی نے بڑا کارنامہ انجام دیا تھا۔ اور انہوں نے دوسری بات یہ کی کہ ایران کے حالات بہت خراب تھے، ٹھیک ہے۔ جو ایران کا شاہ تھا اس نے جو ہے وہ بہت ایران میں فحاشی پھیلائی ہوئی تھی، ایران بہت ایڈوانس ہو چکا تھا، یہاں تک کہ حمام میں عورتیں مردوں کو جو ہے وہ غسل دیتی تھیں، تو اس طرح کی باتیں تھیں۔ اس کے بعد اس نے یہ بات کی کہ جو ہے وہ خمینی ملک بدر ہوا اور وہ فرانس میں رہا، عراق میں رہا، وغیرہ وغیرہ۔ پھر آخر میں اس نے یہ بات کی ہے کہ ایران میں مکتبہ فکر صرف ایک ہی تھا، یعنی شیعہ۔ تو ان سب باتوں پہ ہم آپ کے سامنے چند باتیں عرض کریں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ خمینی کا یہ بڑا کارنامہ تھا کہ ایران کا انقلاب لایا۔ بالکل یہ کارنامہ تھا اس کا کہ یہ کارنامہ شیعوں کے لیے تھا، نہ کہ اہل اسلام کے لیے۔ اسلام کے لیے کوئی کارنامہ نہیں تھا یہ اسلام کے اینٹی اسلام کارنامہ تھا، یہ اینٹی اسلام انقلاب تھا، یہ جس کا مقصد صرف شیعت کو، رافضیت کو جو ہے وہ ایک اسٹیٹ کی حیثیت دینا اور پروان چڑھانا تھا، نہ کہ اسلام کی جو ہے وہ بات تھی، ٹھیک ہے۔ تو یہ کارنامہ صرف شیعت کے لیے تھا، نہ کہ عالم اسلام کے لیے، کیونکہ انہوں نے جو وہاں سارے قوانین نافذ کیے وہ اینٹی اسلام، صرف شیعت کو ہی تبلیغ دی انہوں نے، کوئی اسلام کو فائدہ نہیں ہوا۔ اگر اسلام کو فائدہ ہوا ہوتا تو آج فلسطین میں ظلم نہ ہوتا، آج شام میں ظلم نہ ہوتا، لیکن اس انقلاب کے ہونے کے باوجود بھی وہاں ظلم بڑھ گیا ہے۔ ایران کیا کر رہا ہے شام میں سب کو پتہ ہے، عراق میں اس نے کیا کیا سب جانتے ہیں، اور پاکستان میں کیا کر رہا ہے، لیبیا میں اس نے کیا کر رہا ہے، سعودیہ میں کیا کر رہا ہے، یمن میں کیا کر رہا ہے، اہل علم جانتے ہیں، جو حالات حاضرہ سے واقف ہو وہ جانتے ہیں۔ تو یہ انقلاب کارنامہ شیعوں کے لیے تھا، نہ کہ اہل اسلام کے لیے۔ تو یہ کارنامہ تھا شیعوں کے لیے، نہ کہ مسلمانوں کے لیے، ٹھیک ہے۔ پھر یہ انقلاب کیوں آیا، اس پر مرزا صاحب نے کہا ہے کہ حالات بہت خراب تھے، فحاشی تھی، یہ تھا وہ تھا، بہت ایڈوانس تھا، یورپ سے بھی بہت ایڈوانس تھا۔ تو خمینی آیا تو اس نے کیا کارنامہ کیے، تو برائے نام تو اس نے یہ فحاشی بند کی ہے، لیکن متع کے نام سے جو آج کل فحاشی ایران میں پھیلی ہوئی ہے وہ کیا کم ہے۔ ڈاکیومنٹریز آج کل آ رہے ہیں، وہ آپ دیکھیں کہ متع کس طرح عام ہے، کس طرح جو ہے وہ لڑکیاں عورتیں عام کھلے عام چلتی ہیں اور متع کی آفریں ہوتی ہیں، جو وہاں جاتے ہیں زائرین جاتے ہیں گھومنے جاتے ہیں، وہاں کو کس طرح کھلے عام متع کی آفریں ہوتی ہیں، وقتی نکاح ہوتا ہے، جس طرح ان کے خمینی نے بھی لکھا ہے توضیح المسائل میں کہ جو ہے وہ 1 گھنٹہ ایک دن ہفتے کے لیے جو ہے وہ متع کر سکتے ہیں۔ تو جو 1 گھنٹے کا متع ہوگا تو کیا ہے، یہ تو یہی ہوگا نا کہ اپنے خواہشات نفس کے لیے جو ہے وہ زنا کا ایک دوسرا نام ہے، تو ایک گویا کہ زنا ہی ہے۔ تو ایک کام جو زنا کے نام سے رضا شاہ پہلوی کے دور میں تھا وہ ایک اسلامی نام سے متع کے نام سے خمینی کے دور میں بھی ہے، تو کیا بات ہے، فرق تو کچھ نہیں ہوا۔ جو فحاشی اس دور میں تھی وہ فحاشی اس دور میں بھی ہے، خمینی کے دور میں بھی ہے۔ ڈاکومنٹریز آج کل چل رہی ہیں متع کے حوالے سے، جو ہے وہ آج کل یوٹیوب پہ بھی ہے اور واٹس ایپ پہ بھی چل رہی ہیں، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں کہ ایران کے کیا حالات ہیں، کتنے جو ہے وہ ناجائز بچے ایران میں پیدا ہو رہے ہیں۔ یہ خود شیعہ علماء کا اقرار ہے کہ شیعہ میں کتنے متع سے ناجائز بچے پیدا ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ناجائز بچے پیدا ہو رہے ہیں، یہ متع کی ہی جو ہے وہ کیا ہے کارنامے ہیں۔ تو خمینی کے آنے سے فحاشی میں کوئی فرق نہیں پڑا، بلکہ اس کو ایک مذہب ہی ٹپا لگ گیا کہ یہ دین اسلام ہے۔ آگے چلیں، پھر مرزا صاحب نے کہا ہے کہ خمینی ملک بدر ہوا، بالکل ملک بدر ہوا، عراق میں بھی رہا، فرانس میں بھی رہا۔ تو میں سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ جب خمینی ملک بدر ہوا، فرانس میں بھی رہا
اور یہ ایک اسلامی انقلاب لا رہا تھا، تو فرانس نے کیوں سپورٹ کی اس کی؟ فرانس نے اپنے اس کے ملک میں کیوں ٹھہرایا؟ ملا عمر جہاں اسامہ بن لادن یہ ایک اسلامی لیڈر تھے، وہ اسلامی انقلاب لانا چاہ رہے تھے، اس نے سپورٹ نہیں کیا اس کو، نہ فرانس میں رہا، نہ وہ امریکہ میں رہا، نہ کہیں اور رہا، بیچارہ افغانستان میں رہا، پھر اس پہ حملہ بھی کیا گیا۔ تو جو اسلامی انقلاب لانے کے نام سے ایک اسامہ بن لادن بھی ہے، ایک خمینی بھی ہے، خمینی کو سپورٹ کر رہے ہیں عیسائی، لیکن اس کو سپورٹ نہیں کر رہے، اسامہ کی سپورٹ نہیں کر رہے۔ تو یہ حقیقت میں ان کا ہی ہاتھ تھا، ان کا ہی اعلی کار تھا، یہ یہودیوں کا اعلی کار تھا، اسرائیل کا عیسائی کا اعلی کار تھا خمینی، جس کو انہوں نے سپورٹ دیا، فرانس میں رہایا۔ پھر اس کو آگے چل کے کارٹر جو صدر تھا امریکہ کا، اس نے سپورٹ کی، پھر اس کو جو ہے انقلاب میں آسانی کی، وہ انشاءاللہ میں آگے بتا رہا ہوں کہ کس طرح انہوں نے کیا۔ پھر یہ جناب کہتے ہیں کہ ایران میں ایک ہی مقبول فکر تھا، شیعہ، حالانکہ یہ بھی جھوٹ ہے۔ کردستان، زاہدان اور بلوچستان جو صوبے ایران کے ہیں، اس میں آپ دیکھیں اس میں اکثریت سنی آبادی کی ہے، اکثر سنی آبادی، اور یہ کہہ رہا ہے کہ ایک ہی شیعہ مذہب تھا، ٹھیک ہے۔ اب ذرا چند نمونے میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ ایک کتاب ہے ایران افکار اور عزائم، نذیر احمد صاحب گزرے ہیں جو پاکستان کے سفیر تھے، وہ ایران میں کئی سال رہے ہیں، انہوں نے کتاب لکھی ہے ایران افکار اور عزائم، وہ ذرا آپ دیکھیں، اس میں واضح انہوں نے بانڈا کھولا ہے ایرانی انقلاب کا۔ اس کا ذرا صفحہ 12 کھول کے دیکھیں آپ، واضح کہتا ہے کہ امریکہ میں کارٹر انتظامیہ کو بھی محسوس ہونے لگا کہ حکومت چلانا اب شاہ کے بس کی بات نہیں رہی، اب شاہ کے ہاتھ سے حکومت نکل گئی ہے اور خمینی کا اقتدار میں آنا یقینی ہو گیا ہے۔ اس لیے امریکی لیڈر خمینی کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اس سے ساز باز کرنے لگے۔ امریکی لیڈروں نے کیا کیا؟ خمینی سے جو ہے وہ اطاعت کیا اور اس سے جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ ایجنٹ بنا کے بھیجا، اور کیا کیا اسی پیج پہ لکھا ہوا ہے کہ رضا شاہ پہلوی کو انہوں نے کہا کہ اب تم تھوڑا عارضی طور پر ملک چھوڑ دو، ایران چھوڑ دو۔ تو جب اس نے ملک چھوڑا، ایران چھوڑا، تو پیچھے خمینی نے آ کر قبضہ کر لیا ایران پر۔ اسی صفحے پر پیج 12 پر واضح لکھا ہوا ہے کہ ہفت روزہ نیوز ویک کے مطابق شاہ نے اپنے ملک کے سقوط کا ذمہ دار کارٹر کو ٹھہرایا۔ یہ کارٹر تھا صدر امریکہ کا اس دور میں، تو جو رضا شاہ پہلوی تھا اس نے کیا کہا کہ سقوط کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ کارٹر ہے۔ تو یعنی خمینی کو لانے والا کون تھا؟ امریکہ تھا۔ تو یہ امریکہ کا اعلی کار تھا، امریکی ایجنٹ تھا، یہ کوئی اسلامی انقلاب لانے کی جو اس کو کوئی نیت نہیں تھی، اور جو انقلاب لایا وہ بھی آپ کے سامنے میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ وہ کون سا انقلاب لایا، کون سا آئین نافذ کیا انہوں نے۔ یہ کتاب ایران افکار و عزائم، نذیر احمد کی جو پاکستانی سفیر تھا ایران میں، وہ لکھتا ہے پیج 15 پر، واضح لکھتا ہے کہ سعودی عرب کے آئین کی بنیاد، یعنی جو اب ایران میں جب خمینی آیا تو اس کا آئین بن رہا تھا، جب ایران کا آئین بن رہا تھا تو اس میں کیا بات چل رہی تھی؟ اس میں یہ بات کر رہے ہیں کہ سعودی عرب کے آئین کی بنیاد قرآن ہے، اس لیے اس کو اپنانے کا سوال پیدا نہیں ہوتا، یعنی قرآن کے مطابق ہمیں قانون نافذ نہیں کرنا۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ایران کے آئین کی بنیاد صرف شیعہ اسلام ہوگی۔ جو وہاں رہنے والا پاکستانی سفیر وہ کتاب لکھ رہا ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ان کا کیا تھا؟ ان کا آئین خالص شیعہ مذہب پر تھا، خالص شیعہ مذہب پر تھا۔ تو ایران کا جو آئین بنا وہ خالص شیعہ آئین بنا، نہ کہ اسلامی آئین بنا، نہ قرآن کے مطابق بنا، ٹھیک ہے جی۔ پھر جب یہ آئین بنا تو ظاہر بات ہے خمینی جب انقلاب سے پہلے سنیوں کے ساتھ تھا، نعرے مارتے تھے لا شیعہ ولا سنیہ، اسلامیہ اسلامیہ، یہ نعرے بلند ہوتے تھے انقلاب سے پہلے، یہ کوئی شیعہ نہیں کوئی سنی نہیں، سارے مسلمان ہیں۔ آج کل جس طرح پاکستان میں چل رہا ہے، اور جو ہے اطاعت کے نام سے جو مرزا خود کہہ رہا ہے کہ اطاعت کی جو ہے وہ شیعہ کوششیں کر رہے ہیں، تو یہ پہلے کوششیں ہو چکی ہیں، جو دھوکہ کھا چکے ہیں ہمارے سنی لوگ ایران والے، کہ پہلے لا شیعہ ولا سنیہ اسلام کے نعرے لگتے تھے ایران میں، پھر جب خمینی انقلاب آیا تو انہیں سنی میں ظلم ہوا۔ آگے پیج 15 کے آخر میں اور 16 کے شروع میں دیکھیں ذرا، پھر کہتے ہیں کہ پھر لکھتے ہیں کہ پھر یکایک پتہ چلا، اچانک پتہ چلا ایران میں کہ ایران کے آئین کی بنیاد اثنا عشری شیعت پر رکھ دی گئی ہے۔ اچانک ایران کیا ہو گیا؟ اس میں شیعہ آئین نافذ ہو گیا، اس لیے ایران کے 1/4 سنی آبادی میں سخت تشویش کی لہر دوڑ گئی۔ سنی پریشان ہو گئے کہ یہ کہہ رہے تھے کہ لا شیعہ ولا سنیہ اسلامیہ اسلامیہ، اب کیا ہو گیا؟ اب صرف شیعہ کیوں ہو گیا؟ اب یہ شیعہ آئین کیوں نافذ ہو گیا؟ سنی پریشان ہو گئے۔ پھر اس میں کیا ہوا؟ جو سنی پریشان ہوئے تو کرد جو تھے، کردستان جو تھا، کرد سنی جو ہے وہ اس مسئلے میں پیش تھے، انہوں نے جو ہے وہ شیعوں کے خلاف احتجاج کیے۔ اسی پیج 16 پہ دیکھیں آپ، کرد جو اس مسئلے میں پیش تھے، حکمرانوں کا کہ تشدد کا نشانہ بنے، ٹھیک ہے، کردوں نے احتجاج کیے، باقی سنی علاقے تھے اس میں احتجاج ہوئے اس آئین کے خلاف۔ تو کیا کیا شیعہ جو لیڈران تھے انہوں نے کیا کیا؟ اس کو انقلاب مخالف کا نام دیا کہ یہ ہمارے انقلاب کے مخالف ہیں، ان کو پکڑ کے مارو۔ پھر کرد سنیوں کو اور باقی سنی زاہدان وغیرہ بلوچستان کے سنی تھے ان کو مارنا شروع کیا انہوں نے، اور خاص لکھا ہوا ہے کہ کردستان میں جمعے کی نمازوں میں نیپام بم گرائے گئے تاکہ سنی جو ہے وہ مرے بیچارے شہید ہوں، اور نام کیا دیا کہ انقلاب مخالف ہیں۔ سنیوں کو شہید کیا، قتل عام کیا سنیوں کا، ان کی عورتیں بچے بیچارے مرد شہید کیے، بمباری کی ان کی مسجدوں پر، ان کی مسجدیں گرائی گئی، سنیوں کو ظلم ہوا۔ یہ خود نذیر احمد صاحب لکھ رہے ہیں جو پاکستانی سفیر ہیں، جو ایران میں 15 سال 16 سال رہے ہیں، اور انقلاب کے دنوں میں وہ وہاں تھے، ایران میں تھے، وہ خود لکھ رہے ہیں کہ سنی کے ساتھ ظلم ہوا اور مخالفین کا نام دے کر ظلم کیا گیا ان پر، ٹھیک ہے، اور پر نیپام پر برسائے گئے۔ صرف کردستان نہیں، دوسرے سنی علاقوں میں بھی ظلم ہوا۔ تو
جو ہے ایران کے نام پر، اسلام کے نام پر جو انقلاب آیا، یہ خالص شیعہ جو ہے وہ انقلاب تھا، نہ کہ اسلامی انقلاب تھا. تو یہ خود وہاں کے رہنے والے پاکستانی سفیر یہ خود کہہ رہے ہیں، اور مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ بہت بڑا کارنامہ تھا. تو مرزا صاحب یہ کارنامہ آپ جو تکیہ باز شیعوں کے لیے ہوگا، جو آپ جو سنی کا لباس پہن کر اور شیعہ پھیلا رہے ہیں، یہ آپ کے لیے کارنامہ ہوگا، نہ کہ ہمارے لیے. ٹھیک ہے جی. پھر آگے کلپ سنیں کیا کہہ رہے ہیں. اب یورپ اور امریکہ میں چیز نظر آ گئی تھی، یہ جو انقلاب آیا نا یہ ایکسپورٹ ہوگا. انقلاب کبھی بھی ایک ملک کے اندر تک نہیں رہتا، وہ باہر نکلتا ہے. یہی کچھ افغانستان میں ہوا ہے نا. ہمیں لاکھ اختلافات ملا عمر کی بعض پالیسی کے ساتھ، لیکن وہاں پہ اس نے امن قائم کر دیا تھا. اور امریکہ کو دیکھے چوتھے محلے بلکہ 10ویں محلے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ انقلاب باہر ایکسپورٹ ہوگا. آگے بیٹھ گیا، آج 20 سال سے بیٹھا ہوا ہے. یہ اب نکل جائے پھر بھی ایکسپورٹ ہو جائے گا. اس کلپ میں انہوں نے کہا ہے کہ افغانستان میں انقلاب ہوا، ٹھیک ہے، اور کہنے کہ امریکہ آ کر بیٹھ گیا، 20 سال تک بیٹھا رہا. اس کلپ میں انہوں نے یہ بات کی ہے. اب میں سوال پوچھتا ہوں اس سے کہ اگر افغانستان میں انقلاب ہوا ملا عمر کا، تو امریکہ یہاں کے بیٹھ گیا، قبضہ کیا اس نے انقلاب کو دبایا، تو جب ایران میں انقلاب ہوا تو وہاں کیوں نہیں آیا؟ تو وہاں کیوں نہیں آیا یہ امریکہ؟ وہاں کیوں نہیں بیٹھ گیا ایران میں آ کر کہ یہ اسلامی انقلاب ہے، میرے لیے خطرہ ہوگا، یہ پھیل جائے گا؟ تو اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اصل اسلامی انقلاب افغانستان والے تھے، نہ کہ ایران والے. اس لیے تکلیف ہوئی امریکہ کو کہ 20 سال سے اگر بیٹھ گیا ہے، بالکل تہس نہس کر دیا ہے، عوام کو بمباری کی ہے، کتنے عوام کو شہید کیا ہے، افغانستان قبضہ کیا افغانستان پر، لیکن ایران کچھ نہیں کیا اس نے. تو یہ فرق آپ دیکھیں، ایک طرف ملا عمر کا انقلاب آ رہا ہے تو امریکہ اگر بیٹھ رہا ہے، اور دوسری طرف ایران کا انقلاب آ رہا ہے خمینی کا، تو امریکہ کچھ نہیں بول رہا ہے، بلکہ اس کارٹر سپورٹ کر رہا ہے، اس کی امریکہ سپورٹ کر رہا ہے اس کی. تو یہ فرق آپ دیکھیں. تو اسلامی انقلاب افغانستان والا تھا، ملا عمر کا تھا، نہ کہ یہ خمینی والا. خمینی والا برائے نام انقلاب تھا، شیعہ انقلاب تھا، جن کو سپورٹ تھی اسرائیل کی، جن کو سپورٹ تھی امریکہ کی. کوئی اسلامی انقلاب نہیں تھا یہ. تو مرزا کی زبان سے خود بات واضح ہو گئی، 20 سال سے امریکہ اگر افغانستان میں ہے تو ایران میں کیوں نہیں جا رہا ہے؟ تو مرزا کی کلپ سے الحمدللہ بات واضح ہو گئی کہ ایران جو ہے وہ اسلامی انقلاب نہیں تھا، یہ خالص شیعہ انقلاب تھا، جو کہ یہودی اور عیسائیت کے جو ہے وہ قدم پہ تھا. آپ دیکھیں، آپ شیعہ تاریخ دیکھیں. آپ ابن القمی کون تھا؟ ابن القمی جو عباسی خلیفہ کا آخری وزیر اعظم تھا. ابن القمی نے ہی ہلاکو خان کو چھوڑا جو منگول تھے. انہوں نے بغداد پہ آ کے حملہ کیا، اسلامی جو خلافت کو ختم کیا. انہوں نے کیوں ختم کیا؟ ان کو سپورٹ کرنے والا ابن القمی شیعہ تھا. تو یہ شیعہ تاریخ ہے. انہوں نے ہمیشہ اسلام کی جو ہے وہ خلافت گرائی ہے، چھرا گھپایا انہوں نے پیٹھ میں. آگے چلیں، ہندوستان آپ دیکھیں، بر صغیر میر صادق کون تھا؟ ٹیپو سلطان کا وزیر تھا میر صادق، اور شیعہ تھا. اس نے بغاوت کی ٹیپو سلطان سے، اور شیعوں نے آ کر جو انگریزوں نے آ کر قبضہ کیا، اور میر صادق نے انگریزوں کی سپورٹ کی اور ٹیپو سلطان کی جو ہے وہ انہوں کو گرائی ریاست کو. تو یہ کیا تھے؟ یہ شیعہ ہی ہیں. یہ کبھی اسلام کی خیر خواہ نہیں رہے. آگے چلیں، میر جعفر کون تھا؟ نواب سراج الدولہ اس کا سپہ سالار تھا. میر جعفر شیعہ تھا، نواب سراج الدولہ کا سپہ سالار تھا. اس نے نواب سراج الدولہ سے غداری کی اور انگریزوں کو سپورٹ کیا، اور جا کے بنگال میں انہوں نے الگ ریاست لی جا کر میر جعفر نے. تو یہ کیا تھے؟ یہ بھی شیعہ تھے. یہ ابن القمی، یہ میر صادق، یہ میر جعفر، یہ کیا ہے؟ یہ شیعہ ہیں جنہوں نے جو ہے وہ اسلام کی جو ہے پیٹ میں چھرا گھونپا ہے. آپ دور چھوڑیں، آپ آج کل دیکھیں، آپ عراق میں جو صدام حسین کی جو ہے وہ حکومت کو ختم کیا امریکہ نے، تو کس کو حکومت دی؟ شیعوں کو دی. نوری المالکی شیعہ آیا. آج کل بھی شیعہ حکمران چل رہا ہے عراق میں. تو یہ کیا ہے؟ کیوں حکومت دی شیعوں کو؟ آپ عقل استعمال کریں کہ عراق میں سنی کو ختم کر کے شیعہ کو لا رہے ہیں. کیوں؟ یہی ہمیشہ اسلام کے خلاف کام کیا ہے شیعوں نے، اور ان کی سپورٹ کی ہے. اور شام میں بشار الاسد کون ہے؟ اس کو سپورٹ کیوں کر رہے ہیں؟ اس کو رشیا سپورٹ کر رہا ہے، دوسرے ملک سپورٹ کر رہے ہیں. کیوں سپورٹ کر رہے ہیں؟ کیونکہ انہیں کے ایجنٹ ہیں. شیعہ ہمیشہ ایجنٹ ہی رہے ہیں اور ایجنٹ ہی رہیں گے. کبھی بھی یہ اسلام کے خیر خواہ نہیں رہیں گے. یہ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، تاریخ میں کہیں بھی آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ شیعہ نے کسی کافر سے ملک فتح کیا ہو. آپ کہیں دیکھیں، ایران میں جو سینکڑوں سے سالوں سے حکومت نافذ تھی شیعوں کی، وہ بھی انہوں نے مسلمانوں سے لی تھی. انہوں نے حکومت سیدنا عمر نے ایران فتح کیا تھا، اس پر قبضہ کیا انہوں نے آ کر. پھر بغداد پہ قبضہ کرتے رہے. عثمانی جو خلافت تھی ترکوں کی، اس سے جھڑپیں چلتی رہی شیعوں کی، ایرانیوں کی، صفیوں کی. یہ کیا ہے؟ یہ ہمیشہ اسلام کے خلاف ہی لڑ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ شیعہ کبھی بھی آپ کے خیر خواہ نہیں رہیں گے. آگے چلیں، مطلب آپ اپنی جب کیا کہہ رہے ہیں. تو شیعہ کی بہت پرسیکیوشن ہوئی ہے اس جگہ پہ. اس وجہ سے شیعہ جو ہے نا وہ پیسو موڈ میں ہے. آپ دیکھیں گے اتحاد بین المسلمین کی جتنی تنظیمیں ہیں وہ صرف شیعہ کی ہیں. اس کے لیے میں کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں شیعوں کے ساتھ بہت ظلم ہوا، قتل عام ہوا ان کا، اور شیعہ پیسو موڈ میں ہیں. ہمیشہ اتحاد مسلمین شیعوں کی تنظیمیں ہی کر رہے ہیں، سنی نہیں کر رہے. تو یہ بھی دھول جھونک رہے ہیں عوام کی نظروں میں. حالانکہ سب گواہ ہیں کہ کس طرح قتل عام کر رہے ہیں سنی کا پاکستان میں. یہ علماء کا، عوام کا جو 90s 80s میں کوئٹہ میں ظلم ہوا سنی کے ساتھ، وہ سب کے سامنے ہے. اور علماء قتل عام ہو رہے ہیں. بڑے مفتیان نے ہمارے قتل ہوئے ہیں، بڑے علماء قتل ہوئے ہیں. ان سب کے قتل میں ان کے ملوث ہیں شیعہ، جو تربیت لے کر ایران سے آتے ہیں، پھر یہاں ہمارے علماء کو شہید کرتے ہیں. یہ اور یہ میڈیا میں کتنی بار خبریں چلی ہیں، ہر لوگ سب لوگ جانتے ہیں. اور ان کے امام باڑوں سے کتنا اسلحہ برآمد ہوتا ہے، سب لوگ جانتے ہیں. یہ کوئی جھگڑے کی بات نہیں ہے کہ قتل عام شیعہ ہی کر رہے ہیں. تو شروعات شیعوں سے ہوئی ہیں.
انہوں نے نفاذ فقہ جعفریہ کی تنظیمیں بنائی اور پاکستان میں نفاذ انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے وہ نفاذ قائم کریں گے، شیعہ نفاذ قائم کریں گے یہاں پاکستان میں، جس طرح ایران میں قائم ہوا ہے. تو اسی لیے یہ جب سنی جو ہے اکثریتی ملک میں آپ شیعہ نظام لائیں گے تو کیا ہوگا؟ یہی ہوگا نا. آپ علماء کو ماریں گے تو کیا ہوگا؟ پھر یہاں سے بھی ریئیکشن ہوگا. بہرحال تو یہ مظلوم بن رہے ہیں، یہ مرزا صاحب مظلوم بنانے شیعوں کو، یہ غلط کر رہے ہیں. آگے چلیں، یہ کیا بول رہے ہیں مرزا صاحب؟ میں بریلوی تھا نا، 2 دفعہ ارمین کے میں نے امام کعبہ کے پیچھے نماز نہیں پڑھی. شیعہ پڑھتے تھے، حالانکہ شیعہ کی ٹسل زیادہ ہے اہل حدیث کے ساتھ ایز کمپیئر ٹو بریلویوں کے، کیونکہ بہت بڑا فرق ہے. لیکن شیعہ میں وہ مفتی اعظم ایران کا فتویٰ ہے خامنائی صاحب کا کہ امام کعبہ کے پیچھے آپ نے نماز پڑھنی ہے، تاکہ انہوں نے یہ فتویٰ دیا ہے اگر سعودی حکومت آپ کو مجبور کرے کہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنی ہے تو آپ بے شک ہاتھ باندھ کے نماز پڑھیں. کہہ رہے ہیں کہ شیعہ امام کعبہ کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، ان میں اتحاد بین المسلمین کی جو ہے وہ کیا ہے، جذبہ ہے. حالانکہ یہ بھی جھوٹ بول رہا ہے انہوں نے. شیعہ مذہب میں ہے کہ سنی امام کے پیچھے سنی بن کے نماز پڑھنا، ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنا، یہ گویا کہ اس طرح ہے جیسا گویا کہ نبی کے پیچھے نماز پڑھی آپ نے. اتنا ثواب ہے. الاعتقادات کتاب کا نام ہے الاعتقادات شیخ صدوق قمی کی. اس میں واضح لکھا ہوا ہے کہ اگر شیعہ نے کسی سنی امام کے پیچھے نماز پڑھی ہے سنیوں کی طرح تو اس کو اتنا ثواب ملے گا گویا کہ نبی کے پیچھے نماز پڑھی انہوں نے. تو یہ تو حال ہے ان کا. اور مذہب کہیں گے یہ اتحاد بین المسلمین کے دائی ہیں. نہیں، یہ ثواب کما رہے ہیں تکیہ کر کے ثواب کما رہے ہیں یہ. بہرحال مرزا صاحب آپ جو بھی شیعوں کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں نا، آپ کو کچھ نہیں ملنے والا. الحمدللہ آپ کا راستہ روکنے کے لیے ہم بیٹھے ہوئے ہیں. الحمدللہ آپ جو بھی اس طرح خرافات بکیں گے ہم دلائل سے آپ کا رد کریں گے. تو آپ جتنی بھی سپورٹ کریں اپنے ہم مسلک بھائیوں کی، رافضیوں کی، لیکن الحمدللہ ہم کا بھانڈا کھولنے والے ہیں اور کھولتے رہیں گے انشاءاللہ. اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو ہدایت دے. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا.